امریکہ میں کئی ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے والد کا کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا۔ انہی میں سے ایک لڑکی کارلوفے بھی ہے۔ اس کے ولدیت خانے میں اس کی ماں کا نام لکھا گیا کیونکہ اس کے والد کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ گندے ماحول اور عدم توجہ کے باعث 8 برس کی عمر میں ہی اس نے سگریٹ نوشی شروع کر دی اور بمشکل 10 برس کی عمر میں اس نے چرس پینا بھی شروع کر دی۔ پھر 1983 عیسوی میں وہ رات آ گئی جب اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر ایک جوڑے سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی اور اس کوشش کے دوران انہیں اس جوڑے کو ہلاک کرنا پڑا۔ انہیں ہلاک کر کے یہ دونوں فرار ہو گئے، لیکن چند ہی ہفتوں میں پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ مقدمہ چلا اور ٹیکساس کی عدالت نے دونوں کو سزائے موت سنا دی، جس کے بعد اپیلوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دوران اس کا بوائے فرینڈ بیمار ہو گیا اور اس کا جیل میں ہی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ تنہا رہ گئی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جیل میں کافی عرصہ رہنے کے بعد اس کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ جیل حکام کو نہیں معلوم تھا کہ آخر کس حادثے نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ لڑکی جو بات بات پر جیل انتظامیہ کو ننگی گالیاں دیا کرتی تھی، وہ اچانک اپنا زیادہ تر وقت بائبل کے مطالعے میں گزارنے لگی۔ وہ نشائی عورت جو ہر وقت سگریٹ اور شراب کا مطالبہ کرتی تھی، اب زیادہ تر وہ روزے رکھنے لگی تھی اور اب وہ خدا اور مسیح کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیتی تھی۔ وہ قاتلہ کی جگہ مبلغہ بن چکی تھی، ایک ایسی مبلغہ جس کے ایک ایک لفظ میں تاثیر تھی۔ پھر اس نے جیل ہی میں شادی کر لی اور تبلیغ کو اپنی زندگی کا مقصد عین بنا لیا۔ اس کی بدلتی ہوئی شخصیت کی مہک جب جیل سے باہر پہنچی تو اخبارات کے رپورٹر جیل پر ٹوٹ پڑے اور امریکہ کی معاشرتی زندگی میں بھونچال آ گیا۔ یہاں تک کہ پوپ جان پال نے بھی زندگی میں پہلی بار عدالت میں کسی قاتلہ کی سزا معاف کرنے کی درخواست کر دی۔ سزائے موت سے 15 روز قبل جب لیری کنگ نے جیل میں کارلوفے کا انٹرویو لیا تو دنیا نے CNN پر ایک مطمئن اور مسرور چہرہ دیکھا جو پورے اطمینان سے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ لیری کنگ نے پوچھا، تمہیں موت کا خوف محسوس نہیں ہوتا؟ اس پر کارلوفے نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، اب مجھے صرف اور صرف موت کا انتظار ہے۔ میں اپنے رب سے جلد ملنا چاہتی ہوں، بس۔ پھر کیا تھا؟ اس انٹرویو کے نشر ہونے کے دوسرے روز پورے امریکہ نے کہا، نہیں، یہ وہ کارلوفے نہیں ہے جس نے 2 معصوم شہریوں کو قتل کیا تھا، بلکہ یہ تو ایک فرشتہ ہے جو صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے، اور فرشتوں کو سزائے موت دینا کوئی انصاف نہیں بلکہ ظلم ہے۔ اس کے بعد کارلوفے کے لیے رحم کی اپیل دائر کی گئی۔ ٹیکساس بورڈ آف پارڈن نے کارلوفے کی سزا معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ ٹیکساس بورڈ کا فیصلہ سن کر عوام سڑکوں پر آ گئی اور کارلوفے کی درخواست لے کر ٹیکساس کے گورنر جارج بش کے پاس پہنچ گئی۔ امریکہ کے معزز پادری جیسی جیکسن نے بھی کارلوفے کی حمایت کر دی۔ ٹیکساس کے گورنر نے درخواست سنی اور جیسی جیکسن اور ہجوم سے اظہار ہمدردی کیا اور آخر میں یہ الفاظ کہہ کر معذرت کر لی کہ مجھے قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے گورنر بنایا گیا ہے، مجرموں کو معاف کرنے کے لیے نہیں۔ اگر یہ جرم فرشتے سے بھی سرزد ہوتا تو میں اسے بھی معاف نہ کرتا۔ کارلوفے کی موت سے 2 روز قبل رحم کی اپیل سپریم کورٹ پہنچ گئی تو چیف جسٹس نے یہ فقرے لکھ کر درخواست واپس کر دی کہ اگر آج پوری دنیا کہے کہ یہ عورت کارلوفے نہیں بلکہ ایک مقدس ہستی ہے تو بھی امریکن قانون میں اس کے لیے کوئی ریلیف موجود نہیں ہے اور اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہم خدا سے پہلے ان 2 لاشوں کے سامنے جواب دہ ہیں جنہیں اس عورت نے ناحق مار دیا، بس۔ اس کے بعد 3 فروری 1998 عیسوی کو صبح 5:45 بجے ٹیکساس کی جیل میں 38 سالہ کارلوفے کو زہریلا انجیکشن لگا کر سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے بعد 4 فروری کو جب CNN سے کارلوفے کی موت کی خبر نشر ہوئی تو 57 اسلامی ممالک نے اپنے ضمیر سے یہ ضرور پوچھا ہوگا کہ آخر وہ کیا معجزہ ہے جو امریکہ جیسے سڑے ہوئے بیمار معاشرے کو بھی زندہ رکھے ہوئے۔ تو حافظے میں نبی کریم سرور کونین نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول گونج اٹھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی ذہن میں چمکنے لگا کہ معاشرے کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ناانصافی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے۔ آج نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین کو ہم نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، جس کی وجہ سے ہم پستیوں اور اندھیروں میں گر گئے۔ اب ان پستیوں اور اندھیروں سے نکلنے کا واحد حل یہی ہے کہ ہم نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عدل و انصاف قائم کریں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔